بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الترهيب من أذى الجار وما جاء في تأكيد حقه. یہ باب ہے کہ پڑوسی کے حقوق کو ادا کیا جائے اور اس کو ایذا رسانی سے محفوظ رکھا جائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اور جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، غیبت سے، چغلخوری سے، ایذا رسانی سے اپنی زبان کو بند رکھے. وعن ابی شریح الکعبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. رسول پاک علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن و مسلمان نہیں. 3 مرتبہ آپ نے قسم کھا کر فرمایا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آدمی ہلاک و برباد ہوا، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے پڑوسی اس کے تکالیف اور ایذا رسانی سے محفوظ نہ. بہت غور سے ان روایات کو لیا جائے اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ کہا یا رسول اللہ انی نزلت فی محلۃ بنی فلان. یا رسول اللہ میں فلاں قبیلے کے پڑوس میں آیا ہوں وَإِنَّ أَشَدَّهُمْ إِلَيَّ أَذًا أَقْرَبُهُمْ لِي جَوَارًا. اور میرے پڑوسیوں میں جو سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہے وہی مجھ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے. جس کا گھر میرے گھر کے ساتھ متصل ہے وہی مجھ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر وعمر وعلیا رضی اللہ تعالی عنہم یأتون المسجد. تو رسول پاک علیہ السلام نے اس کے جواب میں 3 صحابہ کرام کو یعنی ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کو بھیجا کہ آپ مسجد میں جائیں اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر زور زور سے اعلان کریں،
زور زور سے اعلان کریں، الا ان 40 دارا جار ولا يدخل الجنة من خاف جارہ بوائقہ، اے لوگو سن لو کہ 40 گھروں تک، 40 گھر والے آپ کے پڑوسی، 2 گھر تک، 3 گھر تک، 4 گھر تک تو ہیں پڑوسی، لیکن 40 گھروں کے حساب لگا لیں وہ آپ کے پڑوس میں داخل ہیں، اور جس آدمی کے پڑوسی اس کے ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہوں تو وہ جنت میں دخول اولی کے ساتھ داخل نہیں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان ٹھیک نہ ہو، اور آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کے تکلیف دہی سے محفوظ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے تمہارے رزقوں کو تقسیم کیا ہے، کسی کے پاس رزق زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ، کسی کو بہت کم، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے جیسے تمہارے رزقوں کو تقسیم کیا ہے اسی طرح تمہارے اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے۔ تم میں بعض لوگ بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، کچھ متوسط اخلاق کے مالک ہیں، اور کچھ لوگ بالکل گرے پڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَن يُحِبُّ وَمَن لَّا يُحِبُّ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی دنیا اس آدمی کو بھی دیتے ہیں جس سے اللہ محبت فرماتے ہوں، اس آدمی کو بھی دیتے ہیں جس سے اللہ محبت نہیں فرماتے۔ دنیا اللہ تبارک و تعالی دوست اور دشمن دونوں کو دیتے ہیں۔ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، ہاں البتہ دین اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے یہاں محبوب ہو اور پسندیدہ ہو۔ وَمَنْ أَعْطَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّ، جس کو اللہ تبارک و تعالی دین عطا فرمائیں در حقیقت اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ بہترین حدیث ہے۔ ہمارے اندر اگر دینداری ہے آپ سمجھ جائیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اللہ کے یہاں محبوب ہیں، لیکن خدا نخواستہ شیطان نے اگر ہمیں ورغلا لیا، ہم دین سے دور چلے گئے، آپ سمجھ جائیں کہ پھر اللہ کے ہاں ہم لوگ محبوب نہ ہوں گے۔ والذی نفسی بیدی لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو اور ٹھیک نہ ہو۔ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، اس وقت تک آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کے ایذا رسانی سے اور تکلیف دہی سے محفوظ نہ ہو۔ وَلَا يَكْسِبُ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقَ مِنْهُ
فیبارک فیہ، اور ایک آدمی حرام مال کمائے اور اس کو خرچ کرے، یہ سوچے کہ مجھے برکت ہوگی، تو حرام مال کے خرچ کرنے سے برکت نہیں ہوتی۔ ولا يتصدق به فيقبل منه، حرام مال اگر آدمی صدقہ کرے کہ مجھے ثواب ملے گا اور یہ قبول ہوگا، فرمائے کہ یہ قبول بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حرام جو ہے یہ حرام ہے۔ ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار ان الله لا يمحو السيئ بالسيئ، اللہ تبارک و تعالی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے، برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے، ولیکن یمحو السیئ بالحسن، لیکن اللہ تبارک و تعالی برائی کو نیکی سے مٹاتے۔ ایک برائی کر رہا ہے، آپ نے نیکی کی، وہ نیکی جو ہے برائی کو ختم کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من آذى جارہ فقد آذانی، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی در حقیقت اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جو مجھے تکلیف پہنچائے در حقیقت اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو اپنے پڑوسی سے لڑائی کرے در حقیقت اس نے مجھ اللہ کے رسول سے لڑائی کی، اور جو مجھ سے لڑائی کرے در حقیقت اس نے اللہ سے لڑائی کی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ ان فلانا تکثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها۔ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ فلان عورت بڑی نماز کی ہے، خوب نماز پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی خوب دیتی ہے، روزے بھی خوب رکھتی ہے، البتہ اپنے زبان کے ذریعے سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ قال ہی فی النار، آپ نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، جہنمی ہے، بظاہر نمازی ہے، روزہ رکھنے والی ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے اعمال کرنے والی ہے، لیکن پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہیں، تو فرمایا یہ جہنم میں ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک اور عورت ہے جو فرض روزے ادا کرتی ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہے اور نوافل وغیرہ زیادہ نہیں پڑھتی، اور صدقہ و خیرات بھی زیادہ نہیں کرتی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں ہوگی، جنت میں ہوگی، اس سے کہ جو اعمال اس نے کیے وہ محفوظ ہو، اور بڑے بڑے اعمال کرنے والے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ان کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے پڑوسیوں کا بہت احترام ہو۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی قد حملت الحجارہ والحدید والحمل الثقیل، اے میرے پیارے بیٹے میں نے بڑے بڑے وزنی پتھر اٹھائے، لوہے بھی میں نے اٹھائے، فلم اجد شیئا قط اثقل من جار السوء، لیکن سب سے زیادہ وزنی
میرے لیے برا ہمسایہ ہے۔ برا ہمسایہ، اس کا وزن پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ ہے، بڑے بڑے لوہے کے وزن سے بھی زیادہ ہے۔ پھر کہا کہ یا بنی قد ذقت المر کلہ، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے ہر قسم کے کڑوے چیزوں کو چکھا، کڑوے چیزوں کو چکھا، لیکن تمام کڑوی چیزوں میں سب سے زیادہ کڑوی فقر و فاقہ ہے۔ فقر و فاقہ ہے کہ آدمی کسی کے سامنے ہاتھ دراز کرے، ہاتھ لمبا کرے مانگنے کے لیے، یہ بہت زیادہ سخت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ پڑوسی کا صحیح حق یہ ہے کہ آپ اس کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر وہ آپ کو تکلیف پہنچائے آپ برداشت کریں۔ یہ دو اصول ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ آپ خود تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن وہ اگر آپ کو تکلیف پہنچائے تو آپ برداشت کر لیں۔ ابن مقفع کو اطلاع ملی کہ فلاں آدمی، فلاں پڑوسی اپنے قرض کی وجہ سے اپنے گھر کو فروخت کر رہا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ ہم تو ایک عرصے تک اس کے گھر کے دیوار کے سائے میں کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، یہ تو بڑی حق تلفی ہوگی کہ صرف قرض کی وجہ سے، مقروض ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کو فروخت کر لے۔ فوراً جو گھر کے پیسے تھے ابن مقفع نے اس کو ادا کر دی کہ یہ پیسے آپ رکھ لیں، اپنے قرضوں کو ادا کر لیں اور اپنے گھر کو فروخت نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ اس یہودی نے اپنا مکان کسی ضرورت کے تحت بیچنا چاہا۔ مکان کی قیمت 1000 تھی، 1000 دینار، لیکن 2000 اس نے لگائے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، اس کی قیمت تو 1000 ہے، آپ 2000 بتلا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ 1000 تو مکان کی قیمت ہے، اور دوسرا 1000 جو ہے یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس کی قیمت ہے۔ کتنے عظیم الشان عالم دین بزرگ کے میں پڑوس میں رہتا ہوں، یہ اس کی قیمت ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مبارک کو اطلاع ملی تو فوراً ان کے پاس 1000 دینار بھیجا کہ یہ 1000 دینار لے لو، اپنے مکان کو فروخت نہ کرو۔ ابو الجہم، یہ سعید بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، انہوں نے مکان بیچنا چاہا۔ لوگ آئے، کہا کہ میں مکان تو بیچوں گا، لیکن سعید بن عاص کا جو پڑوس ہے، اس کا جو پڑوس ہے، اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ جب میں موجود ہوتا ہوں میری خبر گیری کرتا ہے، فقیر ہوتا ہوں میری مدد کرتا ہے، بھوکا ہوتا ہوں مجھے کھانا کھلاتا ہے، اور جب میں گھر میں موجود نہیں ہوتا تو میری مشورات کا خیال رکھتا ہے، ان کا پردہ، ان کے ضروریات سب کو پورا کرتا ہے، تو میں کیسے اس مکان کو بیچوں؟ تو سعید بن عاص کو اطلاع ملی، فوراً کچھ پیسے بھیجے کہ آپ اطمینان سے رہیں۔ ایک بہت بڑے آدمی، خراسان کے امیر عہد عباسی میں عبداللہ بن طاہر امیر و خراسان، بہت بڑے آدمی تھے۔ اس کے پڑوس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اور 4 بیٹیاں اس کی تھیں، بیٹیاں بھی بڑی تھیں، شادی ان کی نہیں ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے کہا اس بوڑھی سے کہ اپنے مکان کو بیچ دو تاکہ تم اپنے بچیوں کی شادی کر سکو۔
اس نے کہا کہ مکان کو تو میں بیچوں، لیکن عبداللہ بن طاہر اس کے پڑوس کو میں کیسے بیچ سکتا؟ عبداللہ بن طاہر کو جب اطلاع ملی کہ بوڑھی نے یہ کہا ہے تو فوراً ایک بوڑھی عورت کو بلایا اور یہ کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، میں ان کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ بن طاہر نے اس بوڑھی کے 4 بیٹیوں کی شادی اپنے خرچ پر مکمل طور سے ان سب کی شادی کی۔ یہ موضوع تو بہت لمبا، بہت تفصیلی موضوع ہے، علماء نے بہت کچھ اس میں لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شرابی رہا کرتا تھا، موچی تھا، دن کو موچی کا کام کرتا، جو کچھ کماتا شراب کباب کر کے گھر آ جاتا، رات کو کباب کھاتا پھر شراب پیتا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد شرابی کے پاؤں زمین پہ نہیں ہوتے، اٹھا ہوا ہوتا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ تو شراب پینے کے بعد ایک شعر پڑھا کرتا تھا، اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد ثغری، کہ ان لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، ان لوگوں نے مجھے ضائع کیا، اور بہت بڑے نوجوان کو انہوں نے ضائع کیا کہ لڑائی کے موقع پر یہ نوجوان ان کے کام آتا، سرحد کی حفاظت کے موقع پہ ان کے کام آتا۔ تو ہر رات اس کا مشغلہ یہی تھا کہ جو کچھ جوتے سی کر کماتا، شراب کباب کر کے آتا اور کھاتا اور شراب پیتا اور یہ شعر پڑا کرتا تھا۔ خیر ایک مرتبہ اس کو قید کر لیا گیا، جیل میں بھیج دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے پڑوسی کی آواز رات کو نہیں آئی، جو شعر پڑھا کرتا تھا اس کی آواز رات نہیں آئی، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو جیل میں، اس کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سواری پہ سوار ہو کر جیل میں تشریف لے گئے۔ جیلر کو جب پتہ چلا، امام وقت، امام اعظم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، فوراً آئے، کہا حضرت آپ مجھے فرماتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا ایک پڑوسی آپ کے مہمان ہیں، اس کو لینے کے لیے میں آیا۔ تو جیلر نے فوراً انتظامات کیے اور اس موچی قیدی کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے آگے اور یہ پڑوسی شرابی پیچھے پیچھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے شعر جو کہا کرتا تھا کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، عظیم الشان نوجوان ہوں، اس پر امام صاحب نے اس سے خطاب کر کے کہا یا فتیٰ ہل اضعناک، اے نوجوان کیا ہم نے تجھے ضائع کیا؟ اللہ، اس نے کہا کہ لا واللہ لا واللہ، اللہ کی قسم آپ نے مجھے ضائع نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے شراب و کباب سے توبہ کی اور وقت کا بہت بڑا بزرگ بن گیا۔ اس لیے میرے قابل قدر بزرگوں، پڑوسی اگر رشتہ دار ہے اس کے 3 حق ہیں۔ مسلمان ہونے کے لحاظ سے حق الگ ہے، پڑوس ہونے کے لحاظ سے حق الگ، اور رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے حق الگ۔ 3 حق، مسلمان، رشتہ دار اور پڑوسی۔ اگر رشتہ دار نہیں ہے تو اس کے 2 حق ہیں، ایک اسلام کا حق ہے اور دوسرا پڑوس کا حق ہے۔ اگر مسلمان نہیں اور آپ کا پڑوسی ہے
جیسے یہودی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، تو ایک حق ہے اس کا، وہ پڑوس ہونے کا حق۔ اس لیے کوشش ہماری یہ ہو کہ اپنے پڑوسیوں کو راحت پہنچائیں، آرام پہنچائیں، ان کی خبر گیری کریں، ہمارے ذات سے ذرہ برابر کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وتجاوز وتکرم انک انت العزیز الاکرم۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا